بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام اور عاشورہ کی حقیقت۔ یوں تو سال کے 12 مہینے اور ہر مہینے 30 دن کے اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے اپنے پورے سال کے بعض ایام کو خصوصی فضیلت عطا فرمائی اور ان ایام میں کچھ مخصوص احکام مقرر فرمائے۔ یہ محرم کا مہینہ بھی ایک ایسا ہی مہینہ ہے جس کو قرآن کریم نے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ محرم کے 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہے 10واں دن۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ بعد میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فضیلت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ عز و جل سے رحمت کی امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس شہادت کی پیش آنے کی وجہ سے عاشورہ کے دن مقدس اور حرمت والا بن گیا۔ یہ بات صحیح نہیں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں احکام بیان فرمائے۔ قرآن کریم نے اس حرمت کا اعلان فرمایا۔ حضرت حسین اللہ تعالیٰ کی شہادت کا واقعہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 60 سال بعد پیش آیا تھا، لہٰذا یہ بات درست نہیں کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ یہ تو حضرت حسین اللہ تعالیٰ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی شہادت کا مرتبہ اس دن عطا فرمایا جو پہلے سے ہی مقدس اور محترم چلا آ رہا ہے۔ بہرحال عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کے مقدس ہونے کی کیا وجہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اس دن کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے دنوں پر کیوں فضیلت دی اور اس دن کا کیا مرتبہ رکھا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں اترے تو عاشورہ کا دن تھا، اور بعض حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ دن بھی عاشورے کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گلزار بنا دیا، وہ دن بھی عاشورہ کا دن تھا، اور قیامت عاشورہ کے دن قائم ہوگی۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ کوئی صحیح روایت ایسی نہیں جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن پیش آئے تھے۔ صرف ایک روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی دریا کے پانی پر ماریں، جس کے نتیجے میں دریا میں 12 رستے بن گئے، اور ان رستوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی میں مل گیا۔ یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے واقعات ہیں، ان کے عاشورہ کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور بنیاد نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو فضیلت بخشی، بلکہ یہ سب اللہ عز و جل کے بنائے ہوئے ایام ہیں۔ وہ جس دن کو چاہتا ہے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول کے لیے منتخب فرما لیتے ہیں، وہی اس کی حکمت اور مصلحت کو جانتے ہیں۔ یہ بات ہمارے اور آپ کے ادراک سے ماوراء ہے کہ اس لیے اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب کر لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے صرف ایک حکم دیا گیا، اس دن روزہ رکھا جائے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کو روزہ رکھا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور یہودیوں کو روزہ رکھنے کی وجہ سے وہی تھی کہ اس دن بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی۔ اس کے شکرانے کے طور پر یہ یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ ملا کر رکھا اور اس کو مستحب قرار دیا۔ مستحب وہ عمل ہوتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا اور کبھی نہیں کیا، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ 9 محرم کے ساتھ ہم 10 محرم کا روزہ ملا لیں یا 10 محرم کے ساتھ 11 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ قرآن کریم نے جہاں حرمت والے مہینوں کا ذکر فرمایا ہے، اس جگہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی ان حرمت والے مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور ظلم نہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو، بدعات اور منکرات سے بچو، چونکہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہیں، جانتے تھے کہ ان حرمت والے مہینوں میں لوگ اپنی جانوں پر ظلم اور اپنی طرف سے عبادت کے طریقے گھڑا کر ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اس لیے فرمایا کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ شیعہ حضرات اس مہینے میں جو کچھ کرتے ہیں وہ اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں۔ بہت سے اہل سنت حضرات بھی ایسی مجلسوں میں شریک ہو کر اور ان کاموں میں جو بدعت اور منکرات کی تعریف میں داخل ہیں، قرآن کریم تو صاف حکم دے دیا کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کریں، بلکہ ان اوقات کو اللہ کی عبادت میں اور اس کے ذکر اور اس کے لیے روزہ رکھتے ہیں اسی کے طرف رجوع کرنے میں اور اس سے دعائیں کرنے میں صرف کریں اور ان فضولیات میں اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی حرمت اور عاشورہ کی حرمت اور عظمت سے فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا کے مطابق اس دن کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔